الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ سورۃ الحدید آیت 9 اور 10۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پر لگ جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت کو حاصل کر لو۔ پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں۔ فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے، بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا مصداق سمجھ کر اسے مراد لیا ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کمتر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی، مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا ہے کہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے، کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کام نہایت کٹھن حالت میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مقدم ہیں صحابہ کرام میں، کیونکہ صحابہ کرام میں مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اسی بنیاد پر مومنوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے، یعنی صحابہ کرام کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اپنا مال خرچ کیا، جہاد کیے، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مال خرچ کیا اور جہاد کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں افضل ان کو قرار دیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے اور اپنا مال خرچ کیے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام دو کیٹیگری میں تقسیم ہو گئے، تب ایک اعلیٰ درجے کے ہو گئے، دوسرے اب ان کی تذلیل کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، جیسا کہ شیعہ حضرات کرتے۔ اس میں وضاحت فرما دی گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے، لیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ایمان و اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص و اہانت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، یعنی انہیں برا بھلا نہ کہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 3673، صحیح مسلم کے 2540 نمبر کی حدیث ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دو کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے، یعنی اللہ سے کوئی عمل تمہارا مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔